السلام علیکم، مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی آج میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم، معروف قانوندان ہیں اور پاکستان میں لاپتہ افراد کے جو مقدمات ہیں ان کے لیے یہ زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ جب یہ خود ہی لاپتہ ہو گئے تھے، ان کے اہل خانہ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہاں گئے، اور پھر معاملہ ہائی کورٹ میں گیا اور پھر سپریم کورٹ میں بھی آیا، جہاں پہ اس وقت کے اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور نے انکشاف کیا کہ ایڈوکیٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ان کی تحویل میں ہیں، ان کے خلاف جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے، کوئی جاسوسی کے الزامات لگائے گئے تھے ان پہ۔ اور پھر ایک دن وہی اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور نے عدالت کو بتایا کہ ایڈوکیٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جس وجہ سے وہ ان کو چھوڑنے پہ تیار ہیں۔ اور اس وقت کے بعد سے آج یہ پہلی بار مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کے پروگرام میں موجود ہیں اور ان سے ہم معلوم کریں گے، اور یہ پہلی بار بتانے جا رہے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور کون سے دوسرے اہم معاملات ہیں۔ کرنل صاحب بہت شکریہ۔ آپ کو کرنل صاحب کہا جائے یا ایڈوکیٹ کہا جائے؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری ایک آئیڈینٹی ہے ایز اے کرنل، اور بس لیکن میں ایک وکیل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اب مجھے صرف ایڈوکیٹ ہی کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر۔ اور آپ ویسے بھی فوج میں جو ہے جج ایڈوکیٹ جنرل، جو ایک قانونی محکمہ ہوتا ہے، قانونی مشورے دیتا ہے، اس محکمے میں آپ نے زیادہ کام کیا۔ بالکل، اور اس کے علاوہ میں آرمی کورٹ آف اپیل کا بھی جج رہ چکا ہوں۔ جی ایچ کیو کے اندر بھی لیگل ایڈوائزر کے طور پہ میں نے ڈیوٹی سر انجام دی ہے، اور ابھی میں 27 سال میں نے آرمی میں سرو کی ہے، اور جس کی ریکگنیشن آف سروس میں مجھے تمغہ امتیاز ملٹری بھی دیا گیا۔ اور اس کے بعد سے میں پھر پریکٹس کر رہا ہوں، اور میں لائف ممبر ہوں ہائی کورٹ راولپنڈی ہائی کورٹ کا، اور اس کے علاوہ میں سینئر سٹیزن ہوں اس شہر کا، ملک کا، اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ تو آپ کو تمغہ امتیاز ملٹری کس بات کا دیا گیا؟ وہ میری ریکگنیشن آف سروس جو میری آرمی کے اندر، کیونکہ میں 10 سال پاکستان ملٹری اکیڈمی میں انسٹرکٹر، سینئر انسٹرکٹر اور بطور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں نے ڈیوٹی کی، اور اس دوران کو 40 کورسز وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے۔ وہ میری جو کنٹریبیوشن تھی میرے اس کے اوپر۔ کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں اچھا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ۔ تمغہ امتیاز ملٹری آپ کو ملا؟ جی بالکل۔ مگر یہ تمغہ امتیاز بھی آپ کو لاپتہ ہونے سے نہیں بچا سکا۔ ہاں، بس یہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں، لاپتہ ہونا بھی معمولی بات ہے، کافی عرصہ آپ لاپتہ رہے۔ جو اہم بات یہ تھی کہ اس کے باوجود مجھ پہ جو الزام لگایا گیا کہ میرا کلبھوشن جادیو سے کوئی تعلق تھا، اور میرے لیپ ٹاپ سے یہ چیزیں برآمد ہوئیں، جبکہ بعد میں نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ جمع کرایا کہ میرے گھر سے تو کوئی لیپ ٹاپ نہیں لے گئے، اور رہا کرتے وقت یہ بھی کہا گیا کہ جی ان کو کہا جائے کہ اپنے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ دیں۔ تو ججز بڑے حیران ہوئے، یہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ تو پھر یہ آپ نے ریکارڈ کہاں سے لائیں جب آپ کے پاس ورڈ ہی نہیں تھا، اور آپ 37 دنوں میں اتنی بڑی ایجنسی ہے، آپ اس کا لیپ ٹاپ بھی نہیں کھول سکے۔ تو میرے بیٹے نے ادھر ہی بتایا کہ سر ہمارے ہاں سے تو کوئی لیپ ٹاپ لے ہی نہیں گئے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ جب آپ کو یہ لے کر گئے تو کافی عرصے تک تو اہل خانہ کو بھی یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ آپ کہاں ہیں، تو آپ کہاں تھے؟ دراصل یہ 17 دسمبر کی رات 12:30 بجے کے قریب یہ میرے گھر کے دروازے بیٹے میرے کو بیل دی، انہوں نے کہا جی کوئی علی اس کا دوست تھا، اس کا نام لیا، وہ اندر داخل ہو گیا زبردستی، اور ان کو پش کرتے ہوئے وہ سیدھے میرے بیڈ روم میں آئے۔ میں سویا ہوا تھا، مجھے وہاں سے انہیں جگایا اور مجھے ساتھ پکڑ کے لے گئے میرے اہل خانہ کے سامنے ہی، اور یہ سارے لوگ، یہ ہمارے جو محافظان وطن ہیں، یہ سارے مسلح تھے، اور گن پوائنٹ پہ مجھے میرے گھر سے اغوا کیا گیا، اور باہر لا کے میرے منہ کے اوپر ایک ٹوپی پہنا دی گئی سیاہ رنگ کا پورا۔ مگر اب تو یہ طے ہے کہ آپ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہاں، مجھے نہیں، ان کے پاس کو گرفتار، جو ورڈ گرفتار ہے نا، یہ آرمی ایکٹ میں کہیں نہیں دیا ہوا۔ دیر از نو ورڈ آف اریسٹ آف سویلین ان دی آرمی ایکٹ۔ آرمی ایکٹ بنا ہی آرمی والوں کے لیے۔ آپ ریٹائرڈ تھے؟ میں ریٹائرڈ ہوں، سویلین ہوں، اور سول ایک کالونی ہے ریٹائرڈ آفسرز کی، وہاں میں رہ رہا ہوں۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ سیکریٹ ایکٹ کے تحت کہ یہ پہلے میرے خلاف کوئی FIR درج کرواتے، پھر وہاں سے اس FIR کی بنیاد پہ سرچ وارنٹ لیتے، اریسٹ وارنٹ مجسٹریٹ ایشو کرتا ہے، یہ تو قانون کہہ رہا ہے۔ چلیں، پھر آپ کو لے گئے تو کیا ہوا؟ لے گئے مجھے وہاں سے، اور میرے سر پہ کالا سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا دیا گیا اور پٹی باندھ دی گئی آنکھوں میں۔ کوئی 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ایک اور بلڈنگ تھی، میرا خیال ہے وہ اسلام آباد کا کوئی مضافہ ہے، وہاں پر لے آئے، اور وہاں آ کر انہوں نے میرے فوٹو وغیرہ بنائے، اور اس کے بعد ایک انڈر گراؤنڈ بنکر تھا، اس کے اندر وہ مجھے لے گئے پکڑ کے، جی آپ سیڑھیاں نیچے اتریں۔ وہ اندر جب مجھے لے گئے، جب میں نے، اور ایک بڑی لمبی راہداری تھی، ایک پوری انڈر گراؤنڈ ایک جیل ہے وہ، اس جیل کے اندر کا جو لاسٹ کمرہ تھا، اس کمرے میں انہوں نے مجھے جا کے ڈیلیور کر دیا، اور وہ پھر وہاں سے میری ٹوپی اتار دی گئی، اور اس کے بعد وہ اندر لاک کر کے لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا، اس کے اندر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ دسمبر کی شدید سرد رات تھی،
میرے جو میں تو رات کو بھی ٹوپی پہن کے سوتا ہوں, آئی ایم این اولڈ مین, وہ بھی انہوں نے اتروا لی تھی, اور وہاں اندر انہوں نے اے سی اس کا آن کر دی, کمرے میں ایک اے سی لگا ہوا تھا. وہ کیونکہ شدید سردی اور اے سی کی وجہ سے میری 2 دن کے اندر کنڈیشن جو تھی وہ اٹ بیکیم اب نارمل, کیونکہ اتنی شدید سردی تو میری برداشت سے بھی باہر تھی. تو تیسرے دن میری جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو وہ پھر مجھے وہاں سے ہاسپٹل لے گئے, ایک میڈیکل میرا چیک اپ ہوا. وہ بھی نہ میں نے ڈاکٹر کو دیکھا نہ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا, میرے پہ کمبل ڈالا ہوا تھا, انہوں نے بس بی پی اور نبض وغیرہ چیک کی. پھر مجھے وہ جی ایچ کیو کے قریب ایک جیل ہے, وہاں پر جی ایچ کیو کے بالکل اندر ایم ایچ کے سامنے, وہاں پر وہ لے گیا. وہ مجھے پہلے نہیں پتہ چلا, لیکن بعد میں جب میں وہاں رہا تو مجھے وہ پتہ چلا. وہ سیف ہاؤس ٹائپ ایک کمرہ تھا, لیکن اس کے آگے بھی گیلری اور اس کے آگے شیشے پورے لگے ہوئے, باہر سے کوئی چیز. آپ کو کوئی چارجز پڑھ کے سنائے گئے, کوئی الزامات پڑھ کے سنائے گئے, آپ سے کوئی انٹروگیشن کوئی تفتیش کی گئی جاسوسی کے الزامات کے حوالے سے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے؟ مجھے تو نہ کوئی چارج شیٹ دی گئی, نہ کسی نے اس حوالے سے مجھے پوچھا, اور نہ کوئی ایسی چارج شیٹ ہائی کورٹ میں پیش کی گئی. بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جو اپیل دائر کی ہے اس کے ڈاکومنٹ میں بھی میں نے کہا جی اس میں بھی تو کم از کم لگا دیتے اگر تھی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی انٹروگیشن تھی. تو پھر کیا وجہ کیا ہوئی آپ کے خیال میں؟ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ اس واقعے سے چند دن پہلے میں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا تھا 2018 سے ریگارڈنگ انگور اڈا. جنرل راحیل شریف صاحب نے انگور اڈا پاکستان کی ایک چیک پوسٹ ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر افغانستان کے حوالے کر دی, جس کے اوپر اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے بیان دیا کہ آپ کا کام وطن کا دفاع کرنا تھا, آپ کوئی چیز ہینڈ اوور نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر, یہ آپ نے ظلم کیے. وہاں کے لوگوں نے بھی مظاہرہ کیا, لیکن افغان آرمی نے آ کر ان کو پکڑ لیا اور انہیں کہا جی اب آپ افغان سٹیزنز ہیں. تو یہ جب میں نے اخبارات میں ساری چیزیں پڑھیں اور ان کا چودھری صاحب کا بیان پڑھا تو میں نے ایک رٹ دائر کی سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, اسلام آباد پنڈی ہائی کورٹ میں, کیونکہ اس میں نے یہ پوائنٹ لیا کہ سیکشن 24 کے تحت اگر کوئی کمانڈر کوئی چیک پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر دے دے تو اس کی سزا موت ہے. اور اس میں عاصم باجوہ صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ ہم نے بیٹر ریلیشن شپ کے لیے یہ ہینڈ اوور کیے. تو وہ میرے پاس تشریف لائے 2 افسر چند دن پہلے, اور انہوں نے مجھے آ کے افسر اپنے حکام بالا جو ہمارے ہیں افواج پاکستان کو ان کا پیغام دیا کہ یہ سارا آپ رٹ واپس لے لیں, کیونکہ اس رٹ کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے جج وقاص صاحب کے پاس وہ لگی ہوئی تھی. انہوں نے اس کے اندر ڈیٹ لکھ دی تھی کہ میں نیکسٹ منتھ فرسٹ ویک میں یا سیکنڈ ویک میں ہم اس کی سماعت کریں گے, مطلب مہینے کی ٹائم دے دیا تھا. تو اس کے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ واپس لے لیں. میں نے کہا کہ بھائی میں ایک رٹ دائر کر چکا ہوں وتھ فیکٹس کے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ہیلی کاپٹر پہ وہاں لے جائیں, ہم نے بارڈر ایڈجسٹمنٹ کی ہے. میں نے کہا اگر کی ہے تو آپ یہ ریٹرن دے دیں, آپ کو ہائی کورٹ نے نوٹس دیا ہوا کہ کس قانون کے تحت آپ جواب دے دیں وہاں پر, لیکن میں واپس نہیں لے سکتا کیونکہ میں ایک فائل کر چکا ہوں, میں کس قانون اصول کے تحت واپس لوں. وہ اس کے بعد چلے گئے, اور وہ 4-5 دن کے بعد ہی انہوں نے, کیونکہ اس کے اندر میں نے اس پٹیشن میں یہ بھی دائر کیا تھا کہ اس عاصم سلیم باجوہ صاحب کے ساتھ آلریڈی کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے سیریس سیکشن 24 کے تحت, اور ان کو آپ نے سی پیک کا چیئرمین بھی لگا دی. اسی بنیاد پہ میں نے دوبارہ اپلیکیشن دی کہ میرے کیس کی جلدی ہیئرنگ کی جائے. انہوں نے اس کی ڈیٹ فکس کر دی. انہوں نے کہا جی نیکسٹ 17 کو اس کی کیس کی ہیئرنگ ہوگی. تو یہ مجھے پکڑنے انہوں نے جب میں نے نہیں مانا تو اس کے 3-4 دنوں بعد یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا, یہ مجھے لے گئے. تو آپ کو انہوں نے کتنا عرصہ رکھا اپنے پاس؟ مجھے 37 ڈیز رکھا گیا. وہ 3 دن پہلے اسلام آباد کے قریب اور پھر باقی دن جو پنڈی میں, وہاں بھی ایک جیل تھی وہاں بھی ایک دن مجھے ایک انڈر گراؤنڈ جیل میں بھی لے گئے. وہ بھی اسی طرح میرے منہ پہ کپڑا ڈال کے کہا گیا جی آپ کو تھرو آؤٹ یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ پہ چارجز کیا ہے؟ کوئی بالکل نہیں بتایا گیا. اس کی یہ ضرور کہا گیا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اگر آپ باہر جا کر ریٹ واپس لے لیں. میں نے کہا جی وہ تو آپ پھر آپ نے اسی شرط پہ آپ کو چھوڑا گیا؟ نہیں, انہوں نے بے شمار مجھ سے کاغذوں پہ سائن, میرے پاس تو اینک بھی نہیں تھی, لیکن میں نے کہا یار قیدی کا کیا, قیدی سے یہ اصل میں ان کا یہ تھا کہ میں کو انڈر ٹیکنگ دوں کہ میں ان کے بعد باہر آ کے میں ان پہ کوئی کیس نہیں دائر کروں گا. تو میں نے کہا نہیں, میں نے تو پرسنل ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں پہ یہ کیسز دائر کرتا پھروں, میرے تو اپنے بڑے کیسز آلریڈی ہیں, اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں, بالکل ہونا نہیں, کوئی ہوتا نہیں. میرا آلریڈی جب گاڑی جلائے گی وہ کیس بھی ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اس کو بھی آج 8 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک اس میں بھی کوئی پروگریس نہیں ہوئی. تو آئی انڈرسٹینڈ دس لمیٹیشنز آف دی کورٹس آلسو. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں پھر میں جب رہا کے آیا تو پتہ چلا انہوں نے وہ ایک کیس سپریم کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے. مجھے تو اس کا نہیں پتہ تھا, میں باہر آیا تو پتہ چلا, اور اس میں بھی میں پھر کورٹ میں پیش ہوا اور میں نے کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیا کہ جناب مجھے تو کوئی چارج شیٹ کوئی کچھ بھی نہیں ملا. یہ جو ہائی کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا تھا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے باہر, اور پھر اس کے اگینسٹ اپیل میں یہ سپریم کورٹ میں آئی تھی حکومت. اس ہائی کورٹ نے تو یہ فیصلے میں لکھ دیا کہ یہ گرفتاری بھی غیر قانونی ہے, طریقہ کار بھی جو ہے وہ بھی اللیگل ہے.
تو یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا ان کے لیے کہ اتنے عرصے، یہ 40 سال بعد ڈیسیژن آیا. مجھ سے پہلے احمد فراز صاحب کو ضیاء الحق کے زمانے میں اسی طرح اس سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا، ان کو بھی افضل اللہ صاحب نے اسی طرح رہا کیا. تو اب سپریم کورٹ میں کہاں تک پہنچا ہے یہ کیس؟ سپریم کورٹ میں جب یہ ہیئرنگ ہوئی میری موجودگی میں تو انہوں نے ججز نے کہا کہ بھائی آپ نے تو یہاں اتنی سنسیشن کریٹ کی ان کے بارے میں، ہمیں بھی آپ نے ڈرا دیا، اور لیکن بعد میں آپ نے کہا جی ہمارے پاس تو پاس ورڈ ہی نہیں ہے، اور آپ کے پاس اور اب پتہ چلا لیپ ٹاپ بھی نہیں تھا، تو یہ اور آپ نے پھر چھوڑ بھی دیا، تو اب آپ کس خوشی میں واپس آ گئے، کس طرح قانون. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس قانون کے تحت آپ ایک سیولین کا ٹرائل کر سکتے ہیں، جبکہ اب قانون بدل چکا ہے. سیولین کے ٹرائل کے لیے آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی تھی، اور وہ امینڈمنٹ پھر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد، اور وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا، 4 سال گزر چکے ہیں، آپ کیسے آ گئے. تو یہ جسٹس منیب صاحب اور جسٹس مشیر عالم صاحب ہیڈ کر رہے تھے بینچ کو، انہوں نے پورا ایک فارمیٹ 1.5 پیج کا آرڈر لکھوایا کہ یہ قانون ہے اس وقت، اس قانون کے تحت آپ نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. تو وہاں بڑا تماشا ہوا، انہوں نے کہا آپ سمپل بتائیں کس قانون کے تحت، تو ڈپٹی اٹارنی جنرل نہیں بتا سکے کہ کون سا. انہوں نے کہا قانون بتائیں نا، یہ تو ریٹائرڈ اور سویلین ہے. تو وہ پھر بریگیڈیئر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں بتاتا ہوں کس طرح. کون بریگیڈیئر صاحب؟ ایک بریگیڈیئر کوئی جیک ڈپارٹمنٹ کے فلک ناز صاحب تھے ڈیفینس میں، وزارت دفاع کی طرف سے. انہوں نے کہا جی میں بتاتا ہوں. تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بریگیڈیئر. انہوں نے کہا آپ کو ہم نے بلایا. انہوں نے کہا آپ ڈائریکٹ کورٹ کو آپ نے کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں، آپ اپنے وکیل کو بتائیں، ہمیں اٹارنی جنرل کو بتائیں، ہم نے اگر پوچھنا ہو تو آپ سے پوچھیں گے، آپ خود تو ایڈریس نہیں کرا، بیٹھ جائیں. اب ہوا یہ جب ہم باہر نکلے تو ہمیں پتہ چلا، انہی میں سے کسی نے کہا کہ جی نیکسٹ ٹائم جسٹس منیب ول ناٹ بی ان دی بینچ. اور میں بڑا حیران ہوں، اس کے بعد 3 ہیئرنگ ہو چکی ہیں، جسٹس منیب ہیز بین ریمووڈ فرام دی بینچ. بہرحال یہ تو یہ چیزیں یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ابھی تک جسٹس شوکت صدیقی کے وہ الفاظ گونج رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ بینچ ہم بنوائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں وہ میٹر بھی سپریم کورٹ کے سامنے آ چکا ہے، پینڈنگ آ چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ بینچ ہم نے تو نہیں بنایا، چیف جسٹس صاحب نے بنایا، اور ایک پرنسپل اور لا آف پروپرائٹی ہے کہ جس بینچ نے وہ پرنسپل کانسٹیٹیوٹ کیا ہے وہی بینچ اس کو سنے، ہم نے نہیں کانسٹیٹیوٹ کیا. بہرحال یہ بتائیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہوا، اس کے پیچھے کیا قوتیں کار فرما ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی بیک گراؤنڈ ہے. لمبی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 9 مئی کو 2019 کو چیف جسٹس صاحب نے وہاں کراچی میں سو موٹولی وہ کیس تھا اس کا انکروچمنٹ کا اور شادی ہال کی کنسٹرکشن کا، جس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آرمی شادی ہال کیوں بناتی ہے اور کیوں یہ شادی ہال چلا رہے ہیں. اس سے پہلے اصل میں جنوری میں انہوں نے ایک آرڈر دیا تھا کہ یہ جتنے شادی ہال روڈز پہ بنے ہوئے ہیں یا سرکاری زمینوں پہ یہ گرا دیے جائیں. اس دفعہ جب وہ مئی میں وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی انہوں نے نہیں گرائے تھے، تو وہاں انہوں نے سیکرٹری ڈیفینس پیش ہوئے، وہ بڑے ناراض ہوئے. اس دفعہ مئی میں مراد مئی 2020 نہ جی 9 مئی 2019 کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں جب وہ گئے جی یہ پریس میں رپورٹ ہوا. تو انہوں نے کہا نہیں گرائے، انہوں نے کہا نہیں گرایا. انہوں نے سیکرٹری ڈیفینس کی طرف فائل پکڑائی اسے اور انہوں نے کہا کہ وائی یو ہیو ناٹ کمپلائڈ مائی آرڈر، یہ تو میں نے آرڈر دیا ہوا. اس پہ آرمی انہوں نے پھر بڑے کہا کہ مجھے پتہ ہے یہ فنڈ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے میں مارا جاؤں یا شہید ہو جاؤں لیکن میں آئی امپلیمنٹ دس آرڈر. اس پہ آرمی بڑی پرٹرب تھی کہ انہوں نے جو ریمارکس بھی دیے تھے اور ظاہر ہے وہ جائز ریمارکس تھے. اس کے اوپر یہ ہوا کہ اس کے 2-3 ہفتوں کے بعد مجھے ایک یہاں 3 اسٹار جنرلز ہیں جو میرے اسٹوڈنٹ بھی تھے، ان کی مجھے میسج آیا کہ جی آپ افطاری ہمارے ساتھ کریں، یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا. تو میں نے انہیں معذرت کی کہ میں افطاری تو نہیں، میں گھر پہ افطاری کرتا ہوں کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں دیر از اے میسج فار یو، کہ جی باس کا ایک میسج ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں. انہوں نے میری گاڑی بھیجی، میں ان کے پاس چلا گیا. میں کہ چلیں کیا میسج تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس گلزار صاحب نے یہ وہاں کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا جائے تاکہ ان کی ایکٹیویٹی روکی جائے. میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں یہ جو شادی ہال والا میٹر ہے، یہ میں بھی ایک شادی ہال یہاں چیلنج کر چکا ہوں. آپ عسکری 14 میں آپ نے ماسٹر پلان کو وائلیٹ کر کے آپ سے یہ کیوں کہا کسی اور سے؟ اس لیے کہ میں نے آلریڈی میرے 5 ریفرنس یہاں چل رہے تھے جو میڈیا میں آئے تھے کہ 5 ریفرنس میرے آلریڈی ججوں کے خلاف چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کیونکہ یو آر ایکسپرٹ ان دیٹ تو آپ ایک ریفرنس ہمارے اپنی طرف سے دائر کریں، جو آپ چاہیں گے آپ کو ہم دیں. میں نے کہا نو، میں نے کوئی کسی کے کہنے پہ ریفرنس دائر نہیں کیے. آئی واز ایگریوڈ ان کیسز میں وہاں مس کیریج آف جسٹس. آپ کو بطور وکیل اگر ایک کیس دے رہے تھے تو آپ کے خیال میں یہ کیا غلط؟ نہیں وکیل نہیں تھا میں، یہ میں نے بطور پیٹیشنر اپنی طرف سے دائر کرنا تھا.
اچھا وہ آپ کو کیا کہتے ہیں آپ دائر کریں اپنی طرف سے اور ہم آپ کو کوئی میٹیریل دیں گے. اچھا میں نے کہا آئی ول ناٹ ڈو دس اور آئی ایڈوائزڈ ہم, میں کہا یہ نہ کریں حرکت کیونکہ ہی از اے چیف جسٹس. لیکن یہ بات آپ نے فوری طور پہ سپریم کورٹ کو کیوں نہیں بتائی؟ وہ بتاتا ہوں. دیکھیں نا, میں سپریم کورٹ میں آ کر بتاتا تو ہو وڈ ہیو بلیوڈ اٹ. میں کدھر سے میں اس کا طریقہ یقین کریں گے وہ نہیں میں نہیں اب تو میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے نا جی, میں بتاتا ہوں اب آئی ہیو دی ڈاکومنٹری ایویڈنس. اس کے بعد انہوں نے جب میں نے کہا یہ نہ کریں کیونکہ جو لیگل فریٹرنٹی ہے اس معاملے میں بڑے ٹچی ہیں اور وہ دے ول اسٹینڈ, اور اس کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ آپ شادی آپ گرائیں, آپ شادی حال. اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں ان کو اگر ہم نہیں ٹچ کرتے تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہم ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ دائر کریں. اچھا یہ اسی میٹنگ میں طے ہو گیا. یہ کون سا مہینہ ہے اور سال ہے؟ یہ مئی کے ہے, مئی 2019. لیکن یہ ریفرنس تو تقریباً آ چکا تھا مئی میں, 10 مئی, یہ تو آج نہیں چکا تھا 2019. نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہم ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں, ریفرنس کے بعد آیا. اچھا میرے پاس ڈیٹس ہیں نا. اچھا تو انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ہماری ہیلپ کریں. میں نے کہا سوری. میں نے بتایا کہ آپ یہ دیکھیں اکبر بگٹی کی اسیسینیشن کے بعد بلوچستان میں 8000 لوگ مارے جا چکے ہیں. اب اگر آپ نے ہی از دی اونلی جج فرام سپریم کورٹ اور بڑے مین آف کریکٹر اور آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ جج ہیں, ایوری ون نوز ہم. اگر آپ ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کریں گے, ہٹانے کی کوشش کریں گے, تو وہاں جو آلریڈی علیحدگی کی تحریک ہے وہ جان پکڑ لے گی. اور میں چھوٹی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم جو بلوچستان بار کونسل ہے وہ پاکستان بار سے بھی علیحدہ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے میں جہاں سن چکا ہوں ان کو ہم سنتے رہتے ہیں. تو یہ آپ نہ کریں. خیر اس کے بعد میں تو انہوں نے کہا اگر نہیں آپ ایگری کرتے تو آپ کی ملاقات پھر کروا دیتے ہیں باس سے. میں نے معذرت کر لی اور میں نے پھر افطاری بھی نہیں کی. باس سے مراد آرمی چیف سے؟ بالکل, میں نے وہاں افطاری نہیں کی. میں کہ نہیں میں اب افطاری بھی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا بڑا مجھے منت کی کہ نہیں آپ آئے ہوئے ہیں تو 10 منٹ رہے. میں کہ نہیں میں 10 کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق جو فیصلہ آیا ہے وہ 7 ججز نے مزید ایف بی آر میں تحقیقات کے لیے اس کو کیا ہے, جس کے اوپر میں نے ایک ٹویٹ بھی کی. اس پہ ابھی میرا اپنا کیس ابھی پینڈنگ ہے تو میں اس پہ خود تو بات نہیں کروں گا, مگر آپ بطور وکیل اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا وہی ویو ہے جو پاکستان بار کونسل کا ویو ہے کہ بار کونسل نے اس کے اندر ریویو دائر کی ہے, اور بار کونسل کا یہی ویو ہے کہ جناب آپ ایف بی آر کو کیسے وہ کیس بھیج سکتے ہیں, جبکہ ایف بی آر کی لمٹ ہے کہ 5 ایئر سے زیادہ کسی کیس کو تو وہ سن ہی نہیں سکتے. وہ قانونی میٹر ہے, اور آلریڈی ہمارا ویو جتنے پاکستان کے لیگل فرٹرنٹی ہے سب کا ویو وہی ہے جو آلریڈی پاکستان بار کونسل نے اپنی ریویو پیٹیشن میں دائر کیا. ہم اسی کو فالو کریں گے, اس کو سپورٹ کریں گے ہم. اچھا آخر میں سر یہ بتا دیں کرنل صاحب کہ بطور وکیل اور بطور ایک سابق کرنل آپ یہ توازن کیسے قائم رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے دوست بھی ہیں, کورس میٹ بھی ہیں, اور سنا ہے باس بھی آپ کے کورس میٹ رہے ہیں یا اس وقت وہاں پہ رہے ہیں, تو یہ توازن کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ آپ بھی میری طرح اپنے کورس میٹوں کو ناراض تو کر رہے ہوں گے. نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ میرے جتنے دوست ہیں آرمی میں ان کے ساتھ میری دوستی ابھی تک, وہ مجھے شروع فوج میں سے جانتے ہیں. جب 2003 میں لاپتہ افراد کا سلسلہ شروع ہوا اور سب سے پہلے 5 افسروں کو اٹھایا گیا گھروں سے, ان کی پٹیشن جب ہائی کورٹ میں لگی پنڈی میں تو یہ میری ڈیوٹی لگائی گئی جیگ کی طرف سے کہ اب میں جاؤں اور وہاں ان کو بارے میں بتاؤں. ججز نے پوچھا ان کا کیا ان کے جرم ہے, تو میرے جو باس سے اس وقت بریگیڈ جیگ, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سمپل اسٹیٹمنٹ دیں کہ دے آر انوالوڈ ان اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز. آئی ریفیوزڈ. میں نے کہا نو سر دے آر ناٹ انوالوڈ ان اینٹی, آپ مجھے بتائیں کون سی ایکٹیویٹی ہے. انہوں نے کہا یہ مجھے اوپر سے آرڈر ملا, مشرف کا زمانہ تھا. میں نے کہا جس نے آرڈر دیا وہ خود چلا جائے یا آپ چلے جائیں. مجھے اس منصب سے ریموو کر دیا گیا اسی وقت ہی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپائنٹمنٹ چھوڑ دیں, آپ کو ہم کسی اور جگہ بھیج رہے ہیں. میں بھیج دیا. میں نے کہا میں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. دیکھیں یہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا, میں نے نہیں دی, لیکن جج صاحب نے وہ وربل اسٹیٹمنٹ ایکسیپٹ کی اور وہ پٹیشن 5 افسروں کی ڈسمس ہو گئی, اور وہ افسر اٹک فورٹ کے قلعے میں ہی بند رہے مشرف کے زمانے میں. اس پر بھی میں نے لیٹر لکھا باقاعدہ کہ یہ جناب کسی بھی آرمی افسر کو بھی یا آرمی کے کسی بندے کو آپ 28 ڈیز سے زیادہ حراست میں نہیں لے سکتے. 32 ڈیز از دی لمٹ, اس کے بعد آپ کو رہا. صاحب دیکھیں آپ بھی, لیکن وہ بھی نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ اسی طرح رہیں گے اور مجھے وہاں سے ہٹا دیا گیا. کرنل صاحب آپ بھی جیگ برانچ میں رہے ہیں, جیگ برانچ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ, اس میں کافی ماشاءاللہ پڑھے لکھے افسر ہیں اور قانون سمجھتے ہیں. تو اتنی بڑی بڑی اداروں کے ہوتے ہوئے
کیوں ضرورت پڑتی ہے شہریوں کو اٹھانے کی؟ کو قانونی طریقہ کار پہ عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ کہاں کمزوری ہے؟ آپ کی بھی کمزوری ہے یا آپ کے ساتھیوں کی یا جیک برانچ کی کمزوری ہے کہ ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا، ان کے مشوروں پہ کوئی عمل نہیں کرتا؟ کیوں یہ غیر قانونی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ میں جیسے ہمارے ہاں سپریم کورٹ نے ایک کیس میں 37 لوگوں کو اٹھا لیا گیا انٹرنمنٹ سینٹر سے. سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے آرڈر دیا کہ ان کو رہا کیا جائے اور پروڈیوس کیا جائے. وہ آج تک پروڈیوس نہیں ہوئے. 5 چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے. اسی طرح جیک ڈپارٹمنٹ بھی کوئی ایڈوائس دی جائے تو اس کو کوئی نہیں مانتا. آرمی میں ایک بڑا گولڈن پرنسپل ہے، اف کوشچن ارائزز بٹوین رینک اینڈ ریزن رینک سکسیڈز. ریزن کوئی نہیں سنتا وہاں پر، بس میرے خیال میں دس از دی ریزن. اور یہی، اور میں ایک اور آپ نے جیسی بات کی، میرا جو کیس ہے ہائی کورٹ میں، وہ جج ایڈوکیٹ جنرل ہے بریگیڈیئر واصف، ہم میرے پاس رہ چکے ہیں. ہی واز مائی پرنسپل کونسل، اب ریٹائرڈ ہیں. اور اس کے علاوہ جو 8-10 دیگر کونسل تھے وہ سارے ہمارے ایکس سروس مین تھے. دے آل اسٹوڈ ود می. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بار نے اپنے ہمارے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار جو ہیں سید کیا نام ہے جی، سید قلب حسن، وہ خود اپیئر ہوئے سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا جی ان کا قصور یہ ہے کہ جسٹس اپنا جنرل باجوہ صاحب کے کیس میں جب اس نے ایکسٹینشن والے کیس میں کیپٹن منصور نے کہا کہ جنرل ڈزنٹ ریٹائر، وہ ریٹائر ہی نہیں ہوتا. اور وہ حیران ہوئے کھوسا صاحب. اسی کیس کے دوران آپ؟ ہاں بالکل، میں وہاں موجود تھا. نہیں، اس کیس اس کے بعد فیصلے والے دن ہی اٹھایا گیا. اس کیس میں جب اس نے بار بار یہ کہا، اور کھوسا صاحب نے کہا پھر راحیل شریف کیسے ریٹائر ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ خود ہی گھر چلے گئے تھے. اب یہ ایک موکری ہے کہ پوری دنیا سن رہی ہے، ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، کہ ہمارے یہاں آرمی چیف ریٹائر ہی نہیں ہوتے. تو میرے پاس کیونکہ آرمی رول میرے بیگ میں تھی، میں نے وہ نکال کے پکڑائی. میں کہ یہ دیا ہوا ہے جی اس کے اندر. تو کھوسا صاحب نے پڑھی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو اٹ از ریٹن کہ 60 ایئرس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے دوستوں کو بڑا تھا کہ میں نے وہ کتاب کیوں دی. اور آپ سے گلہ کیا گیا؟ مجھے گلہ کیا گیا کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے. میں کہا بھائی وہ تو حال میں جگہ ہی نہیں تھی، پورے سارے لائر تھے. اینڈ آئی ہیڈ دی بک. وہ بک بھی مجھے واپس نہیں ملی، وہ اسی ہنگامے میں کہیں. اور یہ کورٹ کو کہا گیا تھا کہ وہ کانفیڈینشیل اور سیکرٹ ہوتا ہے اصل میں اس. ہاں، لیکن کورٹ نے پھر آرڈر دیا کہ آرمی کی کوئی بک جو رول ریگولیشن والی سیکرٹ نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 17 تاریخ کو ڈیسیژن اناؤنس ہوا یہ باجوہ صاحب والی ایکسٹینشن کا، مغرب کے قریب ہوا. اور مغرب کے قریب ہی مجھے بریگیڈیئر واصف صاحب کی کال آئی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل ایکس سروس مین لیگل فورم کا اجلاس طلب کریں، ایگزیکٹو باڈی کا، جس میں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے ججمنٹ کو. اگر اس پہ کو لا بنانا ہے تو وی ول سجیسٹ دس تھنگ. اور میرا خیال ہے کہ وہ میری وہ کال جو تھی وہ پک ہوئی، اور اس پہ دے تھاڑ کہ شاید ہم کل پتنی کیا کرنے والے ہیں، کوئی ریویو کرنے والے ہیں. اور اسی رات 12:30 بجے مجھے پک کر لیا گیا. یہ اس کے ججمنٹ کا بھی ابھی تک کوئی ریویو نہیں ہوا. کوئی ریویو نہیں ہوا. ہمارا تو نہیں، نہیں مجھ سے یہ پوچھا گیا وہاں پر کہ آپ یہ ججمنٹ، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ رائس صاحب سے میرا کوئی رابطہ ہے. اچھا. اور میں نے کہا جی میں نے یہ بتایا کہ رائس صاحب میٹ می. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں اسسٹ کریں اور اس کیس میں ہمارے ساتھ چلیں. میں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، اس وقت ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس کو ہم سین کریٹ کریں، وی آر ان اے وار کنڈیشن. اور انہیں میں نے منع کیا. اب تو ملکی حالات اتنے خراب ہیں تو ابھی آپ ساری باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ نہیں یہ وہ نہیں، دیکھیں مجھے یہ تو اتنا تو بتانا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. ابھی میں نے کسی کا نام نہیں بتایا. میں جانتا ہوں کہ مجھے کس کے حکم سے اٹھایا گیا اور کس نے اٹھایا، کیونکہ ابھی تک پولیس نے میرا بیان ریکارڈ نہیں کیا. یہ ابڈکشن والے کیس میں یہ تو 780 کا کیس ہے. کسی آدمی کو گن پوائنٹ پہ اس کے گھر سے اٹھا، یہ تو بدترین دہشت گردی ہے. میں لاپتہ افراد کے جو کیسز ہیں اس کے میں سمجھتا ہوں یہ بدترین ظلم ہے کہ کسی کو اٹھا لینا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس دوران میری فیملی کس ایگونی سے گزری. میرے بچے دیکھیں نا، میرا بیٹا 3 سال وار زون میں رہا ہے، ہی از کمیشن افسر. اس نے کیا سوچا ہوگا کہ میرا باپ از لنک ود کلبھوشن یادو، جبکہ اب کلبھوشن یادو کی منتیں کر رہے ہیں، اسے چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے خود ریٹ دائر کیے پھرتے ہیں ہائی کورٹ میں. یہ کبھی دنیا میں ہوا کہ کوئی اسٹیٹ جو ہے ایک دشمن کے بندے کے بارے میں ریٹ خود ہی دائر کر دے؟ کبھی آج تک دنیا میں نہیں ہوا جو ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک سیکرٹ آرڈیننس پاس کیا گیا جس کو پبلک کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا. میں یہ اس کے ساتھ آپ سوچیں، میرے بیٹے نے جو وار زون میں رہا ہے، ان کو اس کی بھی حیا نہیں آئی کہ میرے بارے میں سوچتے آپ اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں. اور میں اس لیے آج بھی آپ دیکھ لیجیے، میں نہیں کہہ رہا یہ کون اٹھاتا ہے. یہ جاوید اقبال کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا جی اس وقت بھی 3000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں، اور وہ جتنے کیسز میں انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی پروڈیوس نہیں کیا گیا. یہ ابھی جسٹس اختر من اللہ صاحب نے ایک بڑی زبردست ججمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ میں ان سب لوگوں پہ فائن کروں گا اور ان کی فیملی کو بھی ہم ہرجانہ دلوائیں گے جن کے لوگ مسنگ ہیں.
اور انہوں نے بھی 2 کیسز کے اندر آرڈر جاری کیا پروڈکشن کا. تو آپ کے بیٹے کی کیا فیلنگس تھی؟ آپ کی بات ہوئی رہا ہونے کے بعد؟ وہ آئے, ہی واز ان اے شاک. وہ کیا رینک پہ کس رینک؟ وہ فوج کے میجر کے برابر ہے, اور ہی واز ان اے شاک کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. یونیفارم آفیسر؟ یونیفارم آفیسر. میں اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی نہ میرا سوچا کہ 40 کورسز میرے ہاتھوں پاس آؤٹ ہوئے ہیں آرمی کے. اس وقت میجارٹی آف دی لیفٹنٹ جنرلز آر مائی اسٹوڈنٹس. میرے جنرل تو تقریباً ہوں گے کیونکہ میں 10 سال پاکستان ملٹری اکیڈمی میں رہا ہوں. تو آپ کو یہ بھی خیال نہیں آیا یار ایک سینئر ٹیچر کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ ہاؤ دے انٹرڈ انٹو, یہ کتنی بڑی ایک ظلم ہے, اور یہ میں اس کو دہشت گردی سمجھتا ہوں. کسی کے گھر کے اندر زبردستی گھس جانا اور گھر کے تقدس کو پامال کرنا, اور گھر میں بستر میں سے اٹھا کے ایجڈ بندے کو اٹھا کر. تو ایک اٹارنی جنرل ابو دی لا, ایک اٹارنی جنرل ہے پاکستان کا, آئینی عہدیدار ہے, کیپٹن ہے, ریٹائرڈ ہے, انور منصور اس کا نام ہے. اس نے یہ الزامات سپریم کورٹ میں بھری عدالت میں پڑھ کے سنائے. تو آپ کے خیال میں کیا اس کو سوال نہیں اٹھانے چاہیے تھے حکومت سے اور اداروں سے کہ آپ یہ کیسے الزام لگا رہے ہیں؟ اصل میں وہ تھے نا کیپٹن, فوج کے کیپٹن تھے, وہ ٹریننگ ملی ہوئی تھی کہ جو بتایا جائے آنکھیں بند کر کے بتانا ہے. دیکھیں نا اس بندے کا تو یہ کریکٹر ہے, سپریم کورٹ میں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آرمی جنرل ڈزنٹ ریٹائر, کہ ریٹائر ہی نہیں ہوتا. جی یہ کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور کیا منصور نے کہا تھا وہاں پر, جس کو مجھے روکنا پڑا, اور اس نے کہا جرائیل صاحب بھی خود ہی چلے گئے تھے. وہ میں نے کتاب پیش کی کہ جناب یہ ہے, اور یہی بات انہوں نے وہاں پر کی. اس سب کے بعد ہوتے ہوئے آپ سپریم کورٹ یا عدالتوں کا جو رسپانس ہے اس سارے ٹریجڈی کے بعد, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے مطمئن ہوں. اس لیے مطمئن ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے 40 سال بعد یہ ایک ججمنٹ دی, اور اس سے پہلے کوئی ججمنٹ ایسی نہیں تھی. لیکن ایک ڈفرنس ضرور ہے, وہ مارشل لا کا زمانہ تھا ضیاء الحق کا, جب افضل زولہ صاحب نے کہا کہ احمد فراز کو پیش کیا جائے, اور ہائی کورٹ میں وہ پیش کیا گیا, ان کا بیان ریکارڈ ہوا, ان کو رہا کیا گیا. اور آپ کی ججمنٹ ابھی کس نے دی؟ میری جسٹس آنریبل جسٹس وقاص روف صاحب نے دی. ہسٹوریکل ججمنٹ ہے, جمہوری دور ہے, اور ان کے ڈکلیئر کرنے کے باوجود مجھے رہا نہ کیا گیا. یہ فرق ہے مارشل لا اور آج کی اس ڈیموکریسی میں. پھر سپریم کورٹ میں 2 دفعہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ مجھے وہاں پروڈیوس کیا جائے, تو نہیں کیا گیا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ واز ایڈمنٹ کہ کیس آگے تب چلے گا جب وہ پروڈیوس ہوں گے اور ہم ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں گے, تب انہوں نے دے ریلائز. مجھے انہوں نے کہا جی آپ کیا بیان دیں گے وہاں جا کر؟ میں نے کہا وہ تو جب میں پیش ہوں گا تو بیان دوں گا. انہوں نے کہا, آرمی والے نے پوچھا کہ جی اس دن مجھے بتایا گیا کہ آج ہم نے, مجھے لے آئے گاڑی میں, مجھے سپریم کورٹ تک لایا گیا کہ 11 بجے ان کو پیش کریں, تو انہوں نے پیش نہیں کیا. باہر پارکنگ میں نہیں, بس باہر پھر آتے رہے گاڑی میں. بڑا کہ اگر جج صاحب زیادہ غصے ہو گئے تو پھر ہم لے کر آ جائیں گے. مجھے پوچھا گیا, میں کہ بھائی وہ تو میں اندر جا کر بتاؤں گا, میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں, جیسے ابھی میں نے نام نہیں ڈسکلوز کیا. لیکن پھر جج صاحب نے پوچھا ہی نہیں. وہ جج صاحب نے پوچھا ہی نہیں انہوں نے, لیکن یہ کہ پھر جج کیس کی ہیئرنگ رک گئی نا, ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا ہیئرنگ تو پھر دے انڈرسٹوڈ کہ ہیئرنگ اب تب ہوگی. اب وہ کیس کیوں نہیں سننا چاہ رہا؟ اب وہ کیس یہ چھٹیوں کے بعد انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے 15 ستمبر کو. انشاءاللہ تعالی آئی ایم ہوپ فل, جیسے مجھے پہلے انصاف ملا ابھی بھی. اور میں اس معاملے میں لیگل فرینٹری کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں, ایکس سروس مین لیگل فورم کا. شیخ حسن صاحب اٹک سے روزانہ آتے تھے, امجد علی شاہ صاحب ایبٹ آباد سے آتے تھے میرے کیس کے لیے, ساقی صاحب اپیئر ہوئے, قلب حسن صاحب اپیئر ہوئے. انہوں نے قلب حسن صاحب نے کورٹ میں کہا کہ ان کا صرف قصور یہ ہے کہ انہوں نے کتاب پیش کی تھی. یعنی میں سمجھتا ہوں. اور پھر دوستوں کو جب یہ پتہ چلا کہ میں نے قاضی فیضی صاحب والے کیس کے اندر یہ ریفرنسز 2 دائر کیے, علی ظفر کے خلاف وہ کمپلینٹ, اس کے اندر ساری ایویڈنس میں نے لگائی ہوئی ہے, وہ دیٹس اپیئر. ابھی آئی فائل دیٹ پٹیشن اگین کہ اس کی ہیئرنگ کی جائے, اور اگر عمر عطا بندیال صاحب نہیں سننا چاہتے تو کوئی اور جج صاحب سن لیں اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اس سازش کو ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور عدلیہ کے خلاف کسی کے کہنے پہ کوئی ریفرنس نہیں بننے دیں گے. اور اگر کسی نے اس طرح بنا کے عدلیہ کو ویک کرنے کی کوشش کی, ہم ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ہر پاکستان کا وکیل عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا جو قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے. بہت شکریہ. آپ نے سنا ایک کرنل کے جذبات, ایک قانون دان کے جذبات, اور یہ قانون دان اور کرنل جو ہیں بیچ میں پھنس کے ہیں ان قوتوں کے کہ جو قوتیں اس ملک میں شاید جمہوریت نہیں چاہتی اور آئین کی بالادستی نہیں چاہتی, آزاد عدلیہ نہیں چاہتی, اور سب سے بڑھ کے آزاد میڈیا نہیں چاہتی. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.